سامعین کرام، ایک بار پھر خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں۔ پروگرام کا نام ہے روشنی کا سفر۔ جیسے سامعین کرام، ابھی آپ نے کافی کچھ مولانا صاحب نے درس میں بتایا، اس میں ایمان کی روشنی تھی، اسلام کی روشنی، تاریخ کی روشنی، ہدایت کی روشنی، اور اب ایک کردار کی روشنی بچ جاتی ہے۔ اس پہ اب ہم مولانا صاحب سے کہیں گے اس پہ روشنی ڈالیے۔ جی، کردار کی روشنی کے عنوان کے تحت آج ہمارے پاس ایک بیان ہے، بڑے ہی صاحب علم و فضل شخصیت گزری ہے، قاضی فضیل بن عیاض کی۔ تو ان کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اے مسکین آدمی، تم جو ہے اپنی زندگی کو برائیوں میں گزار رہا ہے، تم برا ہے، اور جبکہ تم اس خوش فہمی میں ہو کہ تم اچھا کام کر رہے ہو، نیکوکار آدمی ہو، اور اسی طرح سے تم جو ہے وہ جاہل ہو، تم جہالت میں پڑے ہو، لیکن تم خود اس خوش فہمی میں ہو کہ تم عالم ہو، علم کا کام کر رہے ہو، علم رکھتے ہو، اور اسی طرح سے فرمایا کہ تم جو ہے بخل سے کام لیتے ہو، تم بخیل ہو، تمہارے اندر جو ہے بخیلی ہے، لیکن تم یہ سمجھتے ہو کہ تم سخی ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اللہ کے بندوں کو دیتے ہو، اور اسی طرح سے تم جو ہے بے وقوف ہو، احمق ہو، لیکن تم خود اپنے آپ کو عقل مند، ذی شعور سمجھتے ہو، اور خیال رکھو کہ تمہارا جو اجل ہے، تمہاری موت کی جو مدت ہے وہ بہت ہی چھوٹی ہے، لیکن تمہاری جو خواہشات ہیں، تمہارا جو ارمان ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اور امام ذہبی جو بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، وہاں سے یہ بات لی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فضیل بن عیاض نے بہت ہی سچی اور بہت ہی زبردست جو ہے بات کی ہے۔ پھر اسی طرح سے آگے کہتے ہیں کہ تم ظلم کر رہے ہو، تم ظالم ہو، لیکن تم خود یہ سمجھتے ہو، اس خوش فہمی میں ہو کہ تم مظلوم ہو، تمہارے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، اور آگے کہتے ہیں کہ تم جو ہے حرام مال کھاتے ہو، حرام سے تمہاری زندگی گزرتی ہے، لیکن تم اپنے آپ کو اس خوش فہمی میں پال رکھا ہے کہ تمہارے اندر ورع ہے، پرہیزگاری ہے، یعنی حرام سے بچتے ہو، تم جو ہے فاسق ہو، برے ہو، لیکن اپنے بارے میں یہ خیال رکھتے ہو کہ تم جو ہے عدل سے اور انصاف سے کام لیتے ہو، تم جو ہے علم جو حاصل کر رہے ہو، اس علم کا مقصد تمہاری نظر میں دنیا طلبی ہے، دنیا طلب کرنا ہے، لیکن تم اپنے آپ کو یہ دھوکہ میں ڈال رکھے ہو کہ تم اس کو اللہ کے لیے حاصل کر رہے ہو۔ تو یہ فضیل بن عیاض کا ایک بیان تھا جو انہوں نے عام طور پہ جو انسان جن چیزوں کا شکار ہو جاتا ہے رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ اور اب ہم آپ کو سامعین کرام ایک بار پھر بتا دیتے ہیں کہ مولانا مولانا علاؤالدین عین الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور وہ آپ سے سوالات پوچھیں گے، اور پھر آپ اس کے جوابات اگر صحیح دے دیتے ہیں تو نقد انعام کے آپ حقدار بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسا اکرام، اور اب موضوع گفتگو ہے، ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے انسانی زندگی پر گناہوں کے اثرات۔ جی مولانا صاحب کیا کہیں گے آپ؟ جی، آج کا جو ہمارا یہ موضوع ہے بہت ہی اہم موضوع ہے کہ انسانی زندگی میں گناہ کے، اللہ کی نافرمانیوں کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ آدمی اپنی غفلت میں، دین سے دوری میں اپنی زندگی گزارتا ہے، اور وہ خود کو تباہ و برباد کرتا ہے، اور اس کو خیال نہیں رہتا۔ تو اس مختلف عنوانات کے تحت آج کے اس موضوع پہ ہم یہ بات کریں گے کہ انسانی زندگی میں گناہوں کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو مولانا صاحب، سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں گے کہ اسلام میں گناہ کا تصور کیا ہے؟ جی، اسلام میں گناہ کا تصور کیا ہے، گناہ کا مطلب کیا ہے، اس کو مختصر طور پہ آسان انداز میں یہ سمجھیں تو جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی زندگی کا ایک مقصد متعین کر دیا۔ اللہ کی عبادت کرنا ہے، بندگی کرنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے، اور انسان کی زندگی اور اس کی کامیابی اور ناکامی کا جو اصل ہدف ہے وہ یہ ہے کہ آدمی آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ،
جو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں وہ داخل کر دیا جائے، جنت اسے مل جائے، تو گویا کہ اصل کامیابی یہ ہے۔ تو گناہوں کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی تخلیق کے اصل مقصد کو بھول بیٹھے اور اللہ کی نافرمانی کرتا رہے اور اللہ کی حدوں کو توڑتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات دی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے، ان کے خلاف اپنی زندگی گزارے۔ تو اس طرح سے چاہے وہ عبادتوں کے معاملے میں ہو، چاہے معاشرت کے معاملے میں ہو، یا اسی طرح سے معاملات تجارت کے معاملے میں ہو، عقیدے کے بارے میں ہو، ہر جگہ ہی اس کا دائرہ پھیلا ہوا ہے گناہ کا اور نافرمانی کا۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے اطاعت کے خلاف آدمی کا قدم اٹھتا ہے، عمل کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے خلاف جو بھی قدم ہوتا ہے، تو وہ سب کا دائرہ جو ہے گناہ اور نافرمانی ہی میں آتا ہے۔ بالکل صحیح کہا مولانا صاحب۔ اور ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہے، ہم کالر لیتے ہیں۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، نام بتائیے اپنا۔ سدرا۔ جی، سدرا سے کیا سوال ہے مولانا صاحب آپ یہ ایک سوال اس کا جواب بتائیے کہ حدیث کہتے کسے ہیں؟ جی، اللہ کی نہیں، ہمارے پیاری نبی کی بتائی ہوئی باتوں کو۔ جی جی، آپ کا سوال صحیح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اور آپ کے کام کو جو آپ نے کیا ہے، تو اسی چیز کو ہم حدیث بولتے ہیں۔ جی جی، آپ کا سوال صحیح، جواب آپ کا صحیح ہے سدرا، لیکن آپ نے مدد لی ہے، کوئی بات نہیں، لیکن آئندہ آپ کوشش کیجیے کہ خود سے آپ جواب دیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت کالر نہیں ہے۔ جی مولانا صاحب، اب آگے بڑھیں یا پھر اس کو؟ جی 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 جی، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اور کیا تمام گناہوں اور نافرمانی کے کاموں کی نوعیت اور وضاحت شریعت میں موجود ہے؟ جی جی جی، جو گناہ ہے یا جو بھی نافرمانی کے کام ہے، اس کو ہمارے دین اسلام میں بہت ہی صاف واضح طور پہ پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک پیش آنے والی کسی بھی چیز کو چھوڑا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وحی کے ذریعے آپ کو ہر چیز، اسی چیز کو ایک حدیث میں ابو ذر غفاری جو مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی عمل جو بندے کو جنت سے قریب کرے اور جہنم کی آگ سے بچائے، دور کرے، تو ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر کے بیان نہیں کر دیا ہے۔ ابو دردہ ایک صحابی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، ہم نے تم کو جو ہے ایسی شاہ راہ پہ، ایسے روشن راستے پہ چھوڑا ہے کہ جیسے دن اور رات دونوں ہی برابر ہوں۔ تو اتنا واضح ہے، ہر چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امانت سے، دیانت سے، جس کام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی کا راستہ کیا ہے، ہدایت کا راستہ کیا ہے، اطاعت کا راستہ کیا ہے، معصیت اور نافرمانی کا راستہ کیا ہے، ثواب کا راستہ کیا ہے، اور عذاب کا راستہ کیا ہے، گناہ کا راستہ کیا ہے، ہر چیز کو کھول کر کے بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے ہم نے انسان کے سامنے، ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس کا مجموعہ اور تعلیمات موجود ہے، قرآن موجود ہے، ایک چیزوں کی تفصیلات ہمارے پاس موجود ہے۔ بالکل سر، ہمارے ساتھ ایک کالر، ہم کالر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، نام بتائیے اپنا۔ اقرا فیروز۔ جی مولانا صاحب، اقرا فیروز سے کیا سوال ہے آپ کا؟ آپ یہ بتائیں کہ آدمی کو جب غصہ آ جائے تو ایسی حالت میں کیا کہنا چاہیے؟ آپ پڑھنا چاہیے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جی جی بالکل صحیح اقرا، جی 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 جی، بہت وہ بھی پڑھنا چاہیے اور ساتھ میں لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھنا چاہیے۔ جی جی، آپ کا جواب صحیح ہے، ماشاء اللہ۔ آپ کا جواب صحیح ہے اقرا، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ اور اب اس وقت ہمارے پاس کالر نہیں ہے۔ جی مولانا صاحب، آپ کچھ اور بھی بتائیں گے؟ جی جی، آگے جو ہے، جی ہاں بالکل، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اور اب گناہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے اور پچھلی قوموں کا انجام اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ جی جی، اس لحاظ سے آپ دیکھیں، قرآن مجید کو اس پہلو سے اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی تمام قوموں کی تاریخ کو بیان کر دیا قرآن مجید میں۔ اس پہلو سے دنیا میں کوئی تاریخ جو مقصد کی تاریخ ہے کہ تاریخ کا اصل فلسفہ مقصد کیا ہے، ایسی
اس حساب سے قرآن مجید بہت ہی جامع کتاب ہے. بے شک. جتنی بھی قومیں ہیں جی آدم علیہ السلام سے لے کر کے نوح علیہ السلام، جی پھر ہر نبی اور پیغمبر جو آئے ہیں اور ان کی قوموں کی جو صورتحال رہی ہے اپنی اپنی نبیوں اور رسولوں کے ساتھ، اس لیے قرآن مجید کے جو قصے ہیں جی وہ بہت ہی اثر انداز ہیں، صحیح. اور اس میں ہمارے لیے عبرت ہے، درس ہے، پیغامات ہیں. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی قومیں ہیں ان کو تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان قوموں نے اپنے نبیوں کی اگر اطاعت نہیں کی، نافرمانی کی اور ان کو جھٹلایا تو ان کا جو انجام تھا وہ بہت ہی بھیانک ہوا ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم ہے. نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 950 سال کی لمبی مدت دی ہے، ٹھیک ہے، اور بہت ہی تھوڑی تعداد نوح علیہ السلام پہ ایمان لے کر کے آئی تھی. آخر کار اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کشتی بنائیں. جو لوگ ایمان والے لوگ ہیں وہ لوگ جو ہے اس پہ سوار ہوں گے. باقی لوگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہی طوفان جو سیلاب اللہ نے بھیجا، سب کو تباہ و برباد کر دیا. تو اس کی جو ہے تاریخ ہے. اور اسی طرح سے عاد اور سمود، ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج کر کے لوط، شعیب، ان تمام قوموں کا ذکر قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ ہے. فرعون کا ذکر ہے، قارون کا ذکر ہے، یہ سارا ذکر جو ہے موجود ہے قرآن مجید. مسعود ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، ہم کالر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام بتائیے. امیرہ عبد الخالق. جی مولانا صاحب. امیر عبد الخالق. امیرہ عبد الخالق سے کیا سوال؟ امیرہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ یہ بتائیں بیٹا کہ آپ کے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ کرتا ہے، اچھا معاملہ کرتا ہے کسی بھی طرح کا، تو بدلے میں اسے آپ کیا کہیں گی؟ جزاک اللہ. ماشاء اللہ ماشاء بہت بہت شکریہ امیرہ، بالکل صحیح جواب. مولانا صرف جزاک اللہ کہنا بھی صحیح ہے یا اس کے ساتھ جزاک اللہ خیر کہیں تو جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیرن، جزاک اللہ خیر الجزا، پورے کہنا ہے بارک اللہ فیک. جی اچھا، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. جی صحیح. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، ہم کالر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نام بتائیے اپنا. سعد راؤت. جی مولانا صاحب سعد راؤت سے سوال. آپ یہ بتائیں کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ جو دوسرے کی برائی کرے. اچھا، اور اس کے اندر وہ برائی ہو بھی اور اس کی غیر موجودگی میں کریں. دوسرے آدمی جس کے اندر کوئی برائی ہو اور وہ موجود نہیں ہو، اس کی غیر موجودگی میں اس بات کو کہا جائے تو یہ غیبت ہے. چلیے آپ کا جواب صحیح ہے. آپ کا جواب صحیح ہے سعد. جی بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، ہم کالر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نام بتائیے اپنا. جلیبی محمد داؤد. جی مولانا صاحب جلیبی سے سوال. آپ یہ بتائیں کہ اطاعت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اطاعت کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اطاعت جو فرما برداری کرنا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں معلوم. اچھا یہ بتائیں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کوئی فرق ہے؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دونوں برابر ہے یا دونوں میں کوئی فرق ہے؟ فرق ہے. اچھا آپ ایک بہت بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ ایک کالر، ہم کالر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نام بتائیے اپنا. رضا فیصل خان. جی مولانا صاحب رضا سے سوال کیا ہے؟ جی رضا، آپ یہ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود کیسے بھیجیں گے؟ درود بھیجنے کا کیا طریقہ ہے، کیسے بھیجیں گے؟ درود شریف پڑھ کے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی چلیے بالکل صحیح جواب رضا، بہت بہت شکریہ آپ کا. محمد جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ یہ بتائیں بیٹا کہ انسان کو جب چھینک آئے، آپ کو چھینک آئے تو اس وقت کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی بالکل صحیح جواب. محمد عبدالعزیز بہت بہت شکریہ آپ کا. اور اس وقت ہمارے پاس کالر بالکل آنے والے ہیں، ابھی لائن پہ ہیں. ویسے ہم آپ کو بتا دیں سامعین کہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے ہمارے نمبرز ہیں 22457588 اور دوسرا نمبر ہے 22455421. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نام بتائیے اپنا. زویا خان. زویا خان. کھانے سے پہلے کی دعا ہے بسم اللہ
اور کھانے کی بات کی دعا ہے الحمدللہ اطعمنی جی جی وسقانا وسقانا وجعلنی من المطہرین. لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نام بتائیے اپنا. جرجیز محمد داؤد. جی مولانا صاحب جرجیز سے کیا سوال ہے؟ جی جی آپ یہ بتائیں کہ بدگمانی کیا ہوتی ہے, کسے بدگمانی کہتے ہیں؟ نہیں پتا. اچھا یہ بتائیں کہ جھوٹا الزام کیا ہوتا ہے؟ کسی پہ جھوٹا الزام کوئی لگا دیا, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جھوٹا الزام؟ جھوٹا الزام کیا مطلب ہوتا ہے؟ اچھا ایک اور بتائیں, قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کیا ہیں؟ کیسے آپ قرآن مجید تلاوت کرنے جا رہے ہیں, پڑھنے جائیں تو کس چیز کا خیال کریں گے آپ؟ باوضو رہنا جی اور بسم اللہ بولنا. جی اعوذ باللہ اس سے پہلے بولنا ہے. جی جی اعوذ باللہ پھر بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ٹھیک ہے. چلیے مولانا صاحب آپ اس کو کیا کہیں گے, ان کو پاس کر دیتے جی پاس کر دیں. ہیں؟ چلیے ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے, ہم کالر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نام بتائیے اپنا. یہ مولانا صاحب پوچھ رہے ہیں سوال. اچھا یہ بتائیں 5 وقت کی نمازوں کے نام کیا ہیں؟ فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. ماشاء اللہ. عشاء کی نماز آپ نے پڑھی ہے؟ جی پڑھی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیے بہت بہت شکریہ صبا. اور ہمارے ساتھ کالر ہے, ہم کالر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نام بتائیے اپنا. عبداللہ احمد. جی مولانا صاحب عبداللہ احمد سے سوال. جی آپ یہ بتائیں کہ اطاعت کا کیا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ جی اطاعت کرنا جو ہے, ہم بولتے ہیں اطاعت کرنا ہے. اطاعت کرنا, ان کی بات ماننا, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا, ان کی رسول کی اطاعت کرنا, ان کی بات ماننا, ان تعلیمات پہ عمل کرنا, اپنی زندگی میں جاری و ساری کرنا. جی جی بہتر ہے. جی چلیے ٹھیک ہے, آپ نے کافی حد تک جواب دے دیا اس کا. بہت بہت شکریہ عبداللہ. اور جی مولانا صاحب آپ یہ بتائیں کہ جب ہم سو کر اٹھتے ہیں اور مسجد میں جاتے ہیں, دونوں وقت کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ سو کر اٹھتے ہیں تو اور مسجد میں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اور مسجد میں جانے کی دعا جی اللہم افتح لی ابواب رحمتک. ماشاء اللہ بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ بلال, آپ نے بہت اچھی طرح جواب دیا. اور ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے, ہم کالر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نام بتائیے اپنا. ثنا. جی مولانا صاحب ثنا سے سوال کیا ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ معاذ بن جبل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب اور کہاں بھیجا تھا؟ مدینہ میں. آپ نے ہمارا پروگرام سنا ہے نا؟ جی ہاں جی ہاں. تو کہاں؟ سوری. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ یہ بتائیں ابو عبیدہ بن جراح کا نام کیا ہے, اصل نام کیا ہے؟ یہ تو کنیت ہے ابو عبیدہ, ان کا نام کیا ہے؟ امیر الامت. امین الامت تو ان کا لقب ہے, میں نام پوچھ رہا تھا. اچھا یہ بتائیں جو حج فرض ہوا ہے وہ حج کس سال میں فرض ہوا ہے؟ 2 ہجری. وہ زکوٰۃ اور روزہ فرض ہوئے 2 ہجری میں, حج جو ہے وہ 10 ہجری میں. اچھا ٹھیک. چلیے بہت بہت شکریہ ثنا. جی مولانا صاحب ان کو کا کیا کریں؟ ایک اور سوال پوچھتے ہیں اگر آپ. ہیلو. او ڈسکنیکٹ. ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے ثنا, آپ دوبارہ سے پھر ٹرائی کیجیے گا تو پھر ہم سوال پوچھ سکتے ہیں آپ سے. ہمارے ساتھ ایک کالر, ہم کالر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نام بتائیے اپنا. محمد ابو بکر خان. جی مولانا صاحب محمد ابو بکر خان سے کیا سوال ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ جب ہم مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں تو مسجد سے نکلنے کے وقت کیا دعا پڑھنا ہے؟ مسجد میں جانے کے وقت نہیں پوچھ رہا ہوں, مسجد سے باہر آنے کے وقت. جی ابو بکر خان. اچھا ایک اور دوسرا سوال, ہمیں مانگنا ہے اپنی صحت کے بارے میں, تعلیم کے بارے میں, ہر چیز, تو کس سے مانگنا چاہیے؟
اللہ تعالیٰ اللہ سے. سے. جی ماشاء اللہ. چلیے اللہ سے اچھا بالکل صحیح. جی. چلیے بہت بہت شکریہ محمد ابو بکر خان صاحب آپ کا. اور اس وقت اب ہمارے پاس کالر نہیں ہے. جی وہاں صاحب اسی بات کو آگے بڑھائیں گے یا پھر ہم دوسرا جی کچھ اس میں مکمل کر دیتا جی ہوں. ہاں، میں ضرور. یہ بات کر رہا تھا کہ پچھلی قوموں کے بارے میں جو قرآن مجید کے اندر ہے، جو ان کی نافرمانیوں اور ان کی غلطیوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو تباہ و برباد کیا. جب ان کے اس حد تک ان کے گناہ جو ہے، ان کے جرائم ہو جاتے ہیں. اسی میں سے بنی اسرائیل بھی ہیں. کتنی طرح کی ان کو اللہ تعالیٰ نے ذلت دی، سزائیں دیں. اور ابو ذر جو ہے ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے، اس کا جو جلال ہے، اس کی جو شان ہے، اس کا خیال رکھیں. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی توبہ و استغفار کو اپنی زندگی میں لائے. کیوں کہ اسی سے آدمی گناہوں سے، نافرمانیوں سے بچ سکتا ہے. تو ایک طرح سے پوری قوموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان کے گناہوں کا اور ان کی سزاؤں کا جو ہے ذکر کیا ہے. صحیح. جی. اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس سے پہلے ہمارے پاس ایک کالر ہے. ہم کالر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نام بتائیے اپنا. سمیہ محمد داؤد. سمیہ محمد داؤد سے کیا سوال ہے مولانا صاحب؟ جی آپ یہ بتائیں کہ جو ہمارے نبی ہیں ان کا نام کیا ہے اور مکے میں کتنے سال رہے؟ اور ہم لوگ کے نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور مکہ پوچھے نا. جی مکے میں کتنے سال رہے؟ مدینہ جانے سے پہلے مکے میں کتنے سال رہے؟ مدینے میں کتنے سال رہے وہ بتائیں. 13 سال. ٹھیک ہے، مکے میں 13 سال. جی جی مکے والا آپ کا جواب مانا جائے گا. جی چلیے ٹھیک ہے. سمیہ بہت بہت شکریہ آپ کا، صحیح جواب دیا آپ نے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. ہم کالر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نام بتائیے اپنا. عبدالرحمان احمد. عبد الرحمان احمد سے کیا سوال ہے مولانا صاحب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی مکے سے، تو ہجرت کر کے کہاں گئے؟ مدینہ. جی جی مدینے میں کتنے سال رہے؟ 10 سال. 10 سال. جی 10 سال. 10 سال. ٹھیک ہے، صحیح جواب ہے عبد الرحمان صاحب آپ کا. جی جی بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایک کالر اور ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نام بتائیے اپنا. لبنہ راحت. جی مولانا صاحب لبنہ راحت سے کیا سوال ہے؟ جی آپ یہ بتائیں کہ روزے اور زکوٰۃ، روزہ اور دونوں کی فرضیت جو ہے کب ہوئی ہے اور کہاں ہوئی ہے؟ دونوں فرض کیے گئے، روزہ بھی اور زکوٰۃ بھی، کب اور کہاں؟ روزہ جو ہے 2 ہجری میں ہوا. جی جی جی. اور زکوٰۃ نہیں صرف نہیں. جی مدینے میں ہوا، کیونکہ ہجرت مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آ گئے تھے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. تو زکوٰۃ بھی 2 ہجری میں، دونوں روزہ اور زکوٰۃ دونوں کی فرضیت جو ہے 2 ہجری میں ہوئی ہے. چلیں آپ کا جواب صحیح ہے. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ لبنہ، آپ نے بھی صحیح جواب دیا. اور ہمارے ساتھ کالر بھی ہوں گے، تو سامعین کرام ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے ہمارے نمبرز ہیں 22457588 اور دوسرا نمبر ہے 22455421. ہمارے ساتھ کالر ہیں. ہم کالر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نام بتائیے اپنا. یعقوب شیخ. جی مولانا صاحب یعقوب شیخ سے سوال کیا ہے آپ کا؟ نیا کپڑا پہننے کی دعا سنا سکتے ہیں؟ بسم اللہ. اور کسی صحابی کا نام بتائیں، کوئی مشہور صحابی کا نام بتائیں آپ. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیے بہت بہت شکریہ یعقوب شیخ، آپ نے جواب دے دیا. اور ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. ہم کالر لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا صاحب وارث صاحب ہیں، ان سے سوال کیا ہے آپ کا؟ جی جی وارث صاحب آپ یہ بتائیں کہ قرآن اور حدیث کے اندر، یعنی اس کی قانونی آئینی حیثیت کے حساب سے، حجت ماننے کے دلیل کے حساب سے، دونوں میں کوئی فرق ہے یا دونوں ایک ہی چیز ہے؟ دیکھیے قرآن پاک تو اللہ پاک کا کلام ہے نا، وحی آنا جو اللہ کے نبی کو وحی آتا تھا، یہ وہ کلام ہوا. اور اس میں
قرآن پاک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لوگوں کو، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، وہ مطلب جو آپ نے کہا، جو آپ نے کیا، وہ حدیث ہے، اور ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ اگر ٹکراؤ ہوگا تو پھر کوئی ضعیف ہوتی اس کو ہے۔ قانونی طور پہ اپنی ہماری زندگی میں دونوں میں عمل کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں برابر ہیں۔ جی جی، آپ کا جواب صحیح ہے۔ جی بہت شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام والد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں کال کر کے اور صحیح جواب دے دیا۔ اور ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی نام بتائیے اپنا۔ سارا بطول۔ جی مولانا صاحب، سارا بطول سے کیا سوال پوچھیں گے آپ؟ کوئی آپ کو سلام کرے تو سلام کا پورا جواب کیسے دیں گے؟ جواب پورا ہونا چاہیے، کیسے دیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، اس کا جواب میں وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بالکل صحیح سارا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی اور ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہوں گے، لیکن ہم آپ کو سامنے بتا دیں کہ آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بالکل کال نہ کریں، کیونکہ واٹس ایپ پہ ہم کال نہیں اٹھاتے ہیں۔ واٹس ایپ پہ آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، پروگرام کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، ہم کالر لیتے ہیں۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی نام بتائیے اپنا۔ مریم سے۔ جی مولانا صاحب، مریم شیخ آ گئی ہیں، ان سے کیا سوال آپ پوچھیں گے؟ جی جی، اللہ اکبر کا کیا مطلب ہوتا ہے، بتائیں گے آپ؟ اللہ بہت بڑا ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ بالکل صحیح مریم شیخ، بالکل صحیح جواب آپ نے دیا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی، اور اب اس وقت ہمارے پاس کالر نہیں ہے مولانا صاحب، اب ہم اپنے پروگرام کو اب آگے بڑھاتے ہیں۔ اور جو دوسرا پوائنٹ ہے، میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ گناہوں کے اثرات کہاں کہاں پڑتے ہیں، صرف جسمانی طور پر یا صرف قلبی اور روحانی سطح پر، یا دونوں جگہ؟ جی، گناہ کے اثرات جو انسان کی زندگی میں پڑتے ہیں جی وہ بہت ہماگیر اثرات اس کے ہوتے ہیں۔ جی آدمی ذہنی طور پہ بھی، جسمانی طور پہ، قلبی طور پہ، اور آدمی ہر طرح سے متاثر ہوتا ہے۔ جی یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف آدمی کا ذہن اور دماغ اور دل ہی اسے متاثر ہو، یا یہ باقی اس کے جسمانی یا مادی طور پہ اس کے اثرات نہیں پڑتے ہوں، جی لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ آدمی ہر طرح سے اس کے یعنی صحت کے تعلق سے، تندرستی کے تعلق سے، روحانی طور پہ، مزاج میں، طبیعت میں، ہر طرح سے آدمی اس کی زد میں آتا ہے، جس کا احساس جو ہے آدمی کو بہت بعد میں ہوتا ہے۔ صحیح بات، جی جی بالکل۔ اور کیا مولانا صاحب کہ دل گناہوں سے کس طرح سے متاثر ہوتا ہے، یہ بتائیں آپ۔ جی جی، دل گناہوں سے متاثر یہ ہوتا ہے، حدیثوں میں اس کی تفصیل بتائی گئی ہے۔ جیسے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماتے ہوئے سنا، کہا کہ یہ جو فتنے جو دلوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اسی طرح سے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جو میٹ ہو، چٹائی ہو، جو پہلے چٹائی بنی جاتی ہے، وہ چاہے پلاسٹک کی ہو یا پتے کی ہو، جو بھی ہو، تو اس کے اس پہ آدمی سوئے تو جسم پہ جیسے اثرات پڑتے ہیں اس کے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے دلوں پہ بھی اس کے جو ہے اثرات پڑتے ہیں۔ آدمی جو گناہ کرتا ہے تو دل پہ جو ہے وہ کالا دھبا، کالا جو ہے وہ ایک نشان پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس آدمی کے لیے گناہ کو گناہ تصور کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں رہ جاتا ہے، اور یہ جو بھلائی اور نیکی کے کام ہیں وہ اس کی طبیعت اس کی طرف نہیں آتی ہے۔ تو اس طرح سے آدمی اور گناہوں میں وہ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ صحیح جی جی، کالر ہے، ہم کالر لیتے ہیں۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نام بتائیے اپنا۔ جی نور الزما بول رہا ہوں۔ نور الزما صاحب بات کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب سوال کیا ہے آپ کا؟ عشرہ مبشرہ جو صحابہ کرام ہیں 10 جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان میں سے آپ کچھ نام بتائیں۔ جی، جیسے ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہے عثمان، ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہے ابو جر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایسے بہت سے صحابی ہیں۔ جی جی، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جن پہ ہم نے بات کی وہ بھی انہی میں سے ہیں، ہم نے کچھ نام بولے تھے۔ جی جی، چلیے، آپ کا جواب صحیح ہے۔ آپ کا جواب صحیح ہے، بہت بہت
शुक्रिया नूरुज़्ज़मा साहब। और इस वक्त हमारे पास कॉलर नहीं है। जी मौलाना साहब, गुनाहों की बात आप कर रहे थे, मेरा सवाल ये है कि अगर किसी से सरजद हो जाए गुनाह तो उसे क्या करना चाहिए, किस तरह से अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए? जी, गुनाह सरजद हो तो उसे माफ़ी मांगने के लिए जो उसका इलाज है तो उसका बेहतरीन तरीका ये है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आदमी जो गुनाहों से तौबा करे। तौबा करने के लिए पहली चीज़ ये है आदमी अहद व पैमान करे कि अब इस गुनाह को दोबारा नहीं करेंगे। हो जाए तो फिर भी तौबा करना है, तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं है, लेकिन जब तौबा करे आदमी इखलास के साथ, खुलूस के साथ, तो उस वक्त ये अहद व पैमान करे, ठीक है। और अपने गुनाह पे आदमी जो नादिम हो, शर्मिंदा हो और उस अमल को दोबारा न करे। ऐसी गलती है जिसका ताल्लुक अल्लाह के बंदों से है, यानी किसी को तकलीफ पहुंचाई है जुबान से, हाथ से, या किसी का माल था वो रख लिया है तो उसको वापस भी करे। किसी के साथ ज्यादती की है जुबान से, हाथ से, उसके लिए उससे माफी का खास्तगार हो, ये हो। और बराबर आदमी कसरत से तौबा व इस्तिग़फ़ार करता रहे। तौबा व इस्तिग़फ़ार बहुत बड़ी कुंजी है आदमी को सही रास्ते पे रखने की। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका अगला और पिछला सारा गुनाह ही अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया था, एक एक मजलिस में 70 बार 100 बार आप इस्तिग़फ़ार जो है किया करते थे। तो ये इलाज के लिए बेहतरीन चीज़ है। ये कोई ऐसा भी नहीं है तौबा व ये इस्तिग़फ़ार करना कि अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह आदमी से गुनाह हो तभी। ये अल्लाह ताला से आदमी का जो रूहानी और ये ताल्लुक जो है कायम रखने के लिए इस्तिग़फ़ार है। अल्लाह ताला का इस्तिहज़ार आदमी को रहता है, उसको रूहानी ताकत मिलती है, तो इस तरह से आदमी गुनाहों से बचता है। बिल्कुल सही मौलाना साहब। और अब हम आगे बढ़ते हैं। और मौलाना साहब, इस पे जिस्मानी तौर पर गुनाहों के असरात क्या क्या होते हैं? जी, जिस्मानी तौर पे गुनाहों के असरात होते हैं वो तो गुनाहों के हिसाब से है। आदमी कैसा जो है गुनाह करता है उसके हिसाब से होगा। खाने पीने की चीजें जिनको हमारे शरीयत में मना किया गया है, हराम किया गया है, और उनको आप इस्तेमाल करेंगे। आज दुनिया में देखें जो ड्रग्स हैं, नशावर चीजें हैं और मुख्तलिफ तरह से इंसानों ने उसको बनाए हैं, तो आज बड़ी तादाद जो है जो उसको इस्तेमाल कर रही है। तो जिस्मानी तौर पे उनका जो है दिमाग है, उनका जहन है, उनका कल्ब जो है, उनके आज़ा वो जवारे हैं, वो सारे ही उससे मुतासिर होते हैं और खतरनाक बीमारियां उससे जो है आदमी को लाहिक हो जाती हैं। तो जिस्मानी तौर पे आदमी उससे मुतासिर होता है। सही। तो गुनाहों के मादी नुकसानात की वजाहत करें मौलाना साहब। गुनाहों के मादी नुकसानात में से बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि इंसान जो है अल्लाह ताला की तरफ जो उसका रुजू है वो दरवाज़ा जो है उसका बंद हो जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी जो ताअत के काम करता है तो उसकी रोजी में, उसके रिस्क में उसत होती है, बरकत होती है। तो सबसे बड़ा नुकसान यही है कि आदमी का यानी गुनाहों की वजह से उसके रिस्क का दरवाजा जो है बंद हो जाता है। आदमी बहुत सारी नेमतों से महरूम कर दिया जाता है। और उसी चीज को एक हदीस में फरमाया कि इन्ना रजुल ला युहरमु रिस्क बिज़म्बि युसीबहु, आदमी जो है गुनाह करता है और उससे पहले वो खुशहाली में है, नेमतों में है, लेकिन अल्लाह ताला सजा के तौर पे उससे वो नेमत जो है अपनी वो अल्लाह ताला उससे जो है छीन लेता है। उसी तरह से उसका नुकसान ये भी है गुनाहों की वजह से कि आदमी की उम्र कम हो जाती है। अल्लाह ताला ने उस हिसाब से उसको रखा होगा तो आदमी की उम्र जो है जिंदगी कम हो जाती है। इंसान के औकात जो है बर्बाद होते हैं, जाय होते हैं। सबसे बड़ा सरमाया इंसान के पास वक्त है, रिस्क है, उसकी बरकत जो है अल्लाह ताला जो है छीन लेते हैं। तो इस तरह से उसके मादी बहुत सारे नुकसान हैं। सही। और गुनाहों से बचने का रास्ता क्या है? गुनाहों से बचने का रास्ता जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले दो बुनियादी चीजें हमें यहाँ पे सामने रखना चाहिए गुनाहों से बचने के लिए। सबसे पहली चीज तो ये है कि आदमी का जो ईमान है, अकीदा है, ठीक है, उस चीज को बहुत पुख्ता और दुरुस्त रखना है। क्यों? उसमें जो है तौहीद की पहली चीज होती है उसकी जो अजमत है। देखिए तौहीद कोई एक सिर्फ ऐसा एक नजरिया, कोई एक आइडिया नहीं है कि हमने एक थियरी है उसको मान लिया, ऐसा नहीं है। तौहीद को और ईमान को समझने के बाद आदमी की जिंदगी में अल्लाह की खशियत,
اللہ کا مقام، اللہ کا جلال، اس کی شان آتی ہے۔ یہ چیز جب آدمی کی زندگی میں آئے تو آدمی گناہ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ جس آدمی کو اللہ کے بارے میں جتنا زیادہ گہرا علم ہوگا اللہ سے اتنا ڈرے گا، اگر صحیح معنوں میں اس کا وہ علم ہے تو۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ گناہ آدمی کو ہو جائے تو لمبی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فرمایا، حدیث قدسی ہے، وہ بنی آدم کو خطاب کر کے کہا گیا کہ تم سے گناہ ہو جائے تو تم مجھ کو پکارو، تم مجھ سے امید رکھو، تم جو ہے اس میں نا امید نہیں ہو جاؤ، اور ہم سے جو ہے توبہ کرو، استغفار کرو۔ اور کہا کہ جتنے بھی تم گناہ کرو گے اور گناہ کرنے کے بعد پھر میری طرف رجوع کرو گے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو معاف کر دے گا۔ آدمی چاہے جیسا بھی گناہ کر لے، تو ایک تو یہ چیز ہے، اور دوسری چیز وہی ہے کہ آدمی استغفار کو اپنی زندگی میں بالکل لازم کر لے، زندگی کا حصہ بنا لے، تو یہ ایک بہترین جو ہے نسخہ ہے، علاج ہے، راستہ ہے گناہوں سے بچنے کا۔ کیا بات ہے، مطلب جیسے کہ توبہ کی بات آپ نے کی ہے، تو کوئی ایسے اس طرح کی توبہ جو کہ ہم چلتے پھرتے کر سکیں اور آسان بھی ہو بولنے کے لیے، تو کون سی آپ بتائیں گے ہمارے ساتھ؟ بہت آسان ہے، جیسے استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ آسان ہے۔ آدمی زبان کا اس کو ورد بنا لے، استغفر اللہ واتوب الیہ، اتوب الیہ من کل ذنب، یا توبہ و استغفار ایسے عام طور پہ لوگ بولتے ہیں، لیکن استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ جو ہے آدمی اس کا ورد کرنا چاہیے۔ صحیح بات ہے۔ اور اب ہمارا سوال یہ ہے کہ جیسے اگر ہم یہ بات کریں آپ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بات کریں ہم، تو ان کی غلطی کرنے والوں کے لیے وہ رحمت کیسے تھے جو غلطیاں کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کیسے تھے اس کے لیے؟ رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری انسانیت کے لیے، سب کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ آپ کو دنیا والوں کے لیے سراپا رحمت ہی بنا کر کے بھیجا۔ تو غلطی کرنے والوں کے لیے رحمت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو ہدایت کی روشنی ملتی ہے۔ تو ایک یہ چیز ہے، انسان غلطی کر کے اس دنیا سے چلا بھی گیا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے اپنے ایمان کو، عقیدے توحید کو بچا کر کے رکھا، شرک نہیں کیا۔ اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کی رحمت سے مغفرت فرمائے گا۔ تو دنیا میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، آخرت میں بھی آدمی اپنے عقیدے اور ایمان کو محفوظ کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت وہاں بھی انسان کو شفاعت کی شکل میں جو ہے حاصل ہوگی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیمات ہی ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ بالکل بالکل، ان کی تعلیمات ہمارے لیے رحمت ہے۔ جی ہاں بالکل۔ اور مولانا صاحب اگر ہم حدیث کی باتیں کی ابھی ہم نے اپنے پروگرام میں، تو حدیث کی حفاظت کیسے ہوئی؟ جی، حدیث کی حفاظت دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں اصل میں کچھ لوگ ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ حدیث کو 150-200 سال پہلے اس کا جو اس کو تدوین بولتے، جمع جو کلیکشن کا کام شروع ہوا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے بہت سے صحابہ کرام تھے جو حدیث کو لکھتے تھے۔ جیسے ایک وفد آیا اور میرے خیال سے افریقہ کے حبشہ وغیرہ کے علاقے سے ابو شاہ تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، ایک صحابی کو خاص طور سے مخاطب کر کے کہا، اکتبوا لأبی شاہ، ابو شاہ کے لیے میرے جو فرامین ہیں وہ لکھ کر کے دے دو۔ کچھ ایک وقفہ تھا بالکل شروع میں، ابتدائی زمانے میں، کہ قرآن مجید لکھا جا رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخصوص حالات میں روکا تھا کہ میں جو کچھ بھی روزمرہ کی زندگی سے بھی تعلق رکھنے والی میں باتیں بولتا ہوں تو سب کو نہ لکھو۔ اس کی بنیاد پہ بہت سارے لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ باقی چیزوں کو لکھنے سے منع کر دیا، اور اس کو پھر عام طور پہ بولتے ہیں کہ حدیث سے بھی ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے، اس کو لکھتے تھے، اس کو یاد کرتے تھے۔ ابو ہریرہ ہے ایک جو ہے وہ صحابی ہے، اور ان کا جو کلیکشن ہے یعنی حمام بن منبہ، وہ اس پہ بہت بعد میں کام ہوا ہے، انگلینڈ کی لائبریری سے اس کو نکال کر کے اور اس کو شائع کیا گیا ہے، بالکل
تو ایسے حدیث کی جو تدوین ہوئی ہے اس کو جمع کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے اس کا سلسلہ تھا اور اسی کی بنیاد پہ پھر بعد میں جو محدثین آئے ہیں امام بخاری, امام مسلم, ترمذی, داؤد, ان لوگوں نے اس کام کو آگے بڑھایا ہے. ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرنے جاتے تھے, جن کے پاس وہ مجموعہ ہوتا تھا, کلیکشن ہوتا تھا, وہ لیتے تھے, اس کا پورا جو دراسہ مطالعہ کرتے تھے. تو یہ پورا ایک فن ہے, ایک علم ہے, لیکن وہ نبی صلی اللہ